بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، کل ہم بیان کر رہے تھے قسطنطنیہ کی لڑائی کا۔ تو دوستو، قسطنطنیہ فاتحوں کے در پہ دستوں سے بھر گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا اور نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے تلواریں نیام میں کر لی اور مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ظہر کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزراء اور امراء سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالی شان محبت میں داخل ہو کر، جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کے پرتشش ہوتی آئی تھی، خدائے واحد کی تسبیح اور تقدس کے لیے سر سجد ہوا اور مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دو، یعنی کہ اذان دو۔ فتح کے دوسرے روز محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب کیسرا کے شاہی محل میں پہنچا اور اس کے ویران اور اجڑے ہوئے ایوانوں پر نظر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ شعر آ گیا: پردہ داری محکن برس کسر عنکبوت، جگت نوبت ما زند برگندم افریسیاب۔ قسطنطنیہ میں داخل ہونے کے بعد ترکوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے دستور جنگ میں مفتوحین کی جان اور مال تمام تر فاتح کی ملک ہوتی ہے، جس پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا تھا۔ یورپ کی سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی کوئی دکیہ اٹھا نہیں رکھا اور ظلم اور تدی کی ایسی ہولناک مثالیں پیش کی جو تخیل میں بھی بشمشکل آ سکتی ہے۔ جب کبھی انہوں نے مسلمانوں پر فتح پائی، وہ سب کچھ کاٹ ڈالا جو تاریخ مظالم کے روشن ترین کارناموں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ترکوں نے قسطنطنیہ میں داخل ہو کر جو کچھ کیا وہ حقیقتاً کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ بلا شبہ شروع میں جو بھی سامنے آیا اس کو قتل کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مدافعت کی قوت ان میں باقی نہیں رہی تو فوراً ہی اپنی تلواریں نیام میں ٹکا لی تھی اور مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہا۔ چوتھے روز سلطان نے امن عامہ کا اعلان کیا اور سپاہیوں کے ہاتھ دفتر رک گئے۔ اس موقع پر ایورسلے لکھتا ہے: اگرچہ سلطان اس کے سپاہیوں نے بہت سے مظالم کیے اور یونانیوں کی پوری جماعت پر نہایت سخت مصیبت ٹوٹ پڑی، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فتح قسطنطنیہ کے موقع پر ویسی نفرت انگیز بدمستیوں کا مظاہرہ ہوا ہو جیسی 1204 عیسوی میں دیکھی گئی تھی، جبکہ ماربین سلیبی نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ داخلہ کے ابتدائی چند گھنٹے کے بعد اس موقع پر کوئی قتل عام نہیں ہوا، آتش زنی بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ سلطان نے گرجاؤں اور دوسری عمارتوں کو محفوظ رکھنے میں پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ 1 جون 1453 عیسوی کو سلطان نے امن عامہ کا اعلان کیا اور ان تمام عیسائیوں کو جو قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے واپس آنے کی دعوت دی، اور اس نے ان کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا اور انہیں آمادہ کیا کہ آ کر اپنے پیشوں اور کاروبار میں پھر بدستور مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے یونانی کلیسا کے بطریق کو اثر نو ان کے عہدہ پر مامور کیا اور کلیسا کی سرپرستی خود قبول کی۔ ایک خاص فرمان کے ذریعے یونانی بطریق کی ذات محترم قرار دی گئی، وہ اور نیز اس کے کلیسا کے دوسرے عہدہ دار تمام ٹیکسوں سے بری کر دی گئے۔ اسی فرمان کے ذریعے یونانیوں کے نسب گرجے انہیں واپس کر دی گئے اور ان کو اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی پوری آزادی دے دی گئی۔ اس فرمان میں سلطان نے انہیں اس امر کی بھی اجازت دی کہ وہ اپنے قومی معاملات اپنی ملی عدالتوں میں طے کر لیں۔ ان عدالتوں کا صدر کلیسیا کے بطریق جارج گنادیس کو ہی مقرر کیا، جو خود یونانی کا منتخب کرتا تھا۔
सुल्तान ने यूनानियों के कानून निकाह और कानून वरासत को बदस्तूर कायम रखा और इनका नफाज बतदरीज और मजहबी अदालतों के सुपुर्द किया। प्रोफेसर अर्नाल्ड अपने मशहूर किताब दावत इस्लाम में सुल्तान मोहम्मद फातह की इस रवादारी के मुताल्लिक लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद सानी ने कस्तंतुनिया पर कब्जा करने और शहर में अमन और अमान होने के बाद पहला इंतजाम यह किया कि वो यूनानी कलीसिया के हामी और सरपरस्त बना ताकि ईसाई इसकी इताअत कबूल करें। ईसाइयों पर सख्ती होने की ममानत कर दी और एक फरमान जारी किया जिसके बामूजब कस्तंतुनिया नए बतरीक और इसके जानशीनियों और मुतहद अस्क फोन की कदीम अख्तियारात जो हुकूमत साबका में इनको हासिल थे दिए गए और जो जरिए आमदनी के थे वो बहाल हुए और जिन क्वायद से वो मुस्तसना थे इनसे बदस्तूर मुस्तसना किए गए। गनादियोस को जो तुर्कों की फतह के बाद कस्तंतुनिया का पहला बतरीक हुआ, सुल्तान ने अपने हाथ से वो असा अनायत फरमाया जो इसके मनसब का निशान था और एक खरीता में जिसमें 1000 अशरफियाँ थी और एक घोड़ा जिस पर बहुत तकल्लफ का सामान था इसको दिया और इजाजत दी कि वो अपने कदीम सामान जलूस के साथ शहर में सवार होकर दौरा करे। तुर्कों ने सिर्फ यही नहीं किया, कलीसिया के सबसे बड़े अफसर की वही इज्जत और वक़्त कायम रखी जो इसके असाई शहनशाह ने रूम के वक़्त में हासिल थी, बल्कि अदालत के वसी इख्तियार भी इसको दिए। बतरीक कस्तंतुनिया के ऐसे कुल मुकदमात का जिनमें फरीकैन मसीह अल मज़हब फैसला करती थी जो जुर्माना करने और मुजरिमों को कैद की सजा देने के इख्तियार जिसके लिए अलहदा कैद खाने बने हुए थे और खास सूरतों में सजाए मौत का हुक्म देने का भी इख्तियार इसको हासिल था। वज़ीर सुल्तानत तुर्की हकाम को हिदायत थी कि इस अदालत के फैसलों की तामील करें। साबिक की ईस्वी सुल्तानत ने रियाया की मजहबी अमूर में तरह तरह के दस्त अंदाजियां की थी, लेकिन तुर्कों ने इनमें कुछ दखल नहीं दिया। बतरीक और इसके मजहबी मजलिस को पूरे इख्तियारात मजहब और मजहबी इंतजामात के बारे में हासिल हुए। बतरीक मिजाज था कि मजहब मशवरों की मजलिस को जब चाहे जमा करे और इसके जरिए से ईसवी फ़क़ा और असूल के तमाम मसाइल को बगैर सुल्तानत के मुदाखलत के तय करे और चूंकि एक हैसियत से वो सुल्तानी ओहदेदार भी था इसलिए इसके इख्तियारात में था कि मुसीबत ज़दा ईसाइयों की हालत की इस्लाह इस तरह करे कि नाइंसाफ तुर्की गवर्नरों के कामों से सुल्तान को इतला कर दे। यूनानी अस्कफ जो इजला में थे इनकी भी बहुत इज्जत थी और अदालत के इख्तियारात इनको इस कदर दिए गए थे कि मौजूदा जमाना तक उन्होंने अपने इलाके में ईसाइयों पर तुर्की हाकिमों की तरह हुकूमत रखी। लॉर्ड एवरेस्ले को भी तस्लीम है कि मोहम्मद फातिह की यह अजीम और शान रवादारी इस ऐद की मसीह यूरोपियन हुकूमत की सियासी अखलाकियात से बहुत आगे थी। अहले स्पेन ने इन मुसलमान मोरिस को जिन्होंने अपने को गिरफ्तार करने वालों ईसाइयों का मजहब अख्तियार करने से इनकार कर दिया था, इनके मुल्क से निकालते वक्त इसके नमूना पर अमल नहीं किया। यूनानियों या कस्तंतुनिया के दूसरे बाशिंदों को तरकीब या जबर से मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं की गई थी। ईसाइयों को मजहबी आज़ादी का परवाना अता करने के बाद मोहम्मद फातह कस्तंतुनिया का सर नौ आबाद करने की तरफ मुतवज्जो हुआ। अरसा से कस्तंतुनिया की आबादी बराबर कम होती जा रही थी। सुल्तान की तरगीब और हौसला अफजाई से शहर के अक्सर बशिंदे जो भाग गए थे वापस आ गए थे। सुल्तानत उस्मानिया के दूसरे हिस्सों से भी बहुत से यूनानी और यहूदी और तर्क वतन खानदान को मुंतकिल करके कस्तंतुनिया में आबाद किया गया था। इसके अलावा हर नई फतह के बाद मोहम्मद फातह ने मफतूआ ममालिक के हजारों बशिंदों को वहां लाकर बसाया। इसके अहद हुकूमत के खात्मा पर कस्तंतुनिया अपने आखिरी यूनानी फरमारवा के जमाने से बहुत आबाद और खुशहाल था, लेकिन अब इसके शहर की खालिस यूनानी हैसियत फना हो चुकी थी और यूनानियों के साथ तुर्की, अल्बानी, बल्गारी और सर्बी अनसर भी बक्सरियत इसके आबादी में शामिल हो गया था। कस्तंतुनिया की फतह उस्मान के ख्वाब की ताबीर थी। यही शहर इस अंगिश्तरी का नगीना था
جسے عثمان اپنی انگلی میں پہننا چاہتا تھا، لیکن جو ازل سے محمد فاتح کے لیے مقدر ہو چکے تھے۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا پایا تخت بنا دیا، لیکن کسی نے اس فتح مبین کی تاریخ بلدہ طیبہ سن 857 ہجری سے نکالی، جو قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ قسطنطنیہ کی بنیاد بازنطین کے نام سے 658 قبل مسیح میں پڑی تھی، بازنطین کے نام سے۔ اس وقت سے لے کر اس کی فتح تک 29 بار اس شہر کا محاصرہ ہو چکا تھا، لیکن صرف 8 مرتبہ دشمن کی فوج اس کے اندر داخل ہو سکی۔ وان ہیمر نے اپنی مستند اور زیخم تاریخ دولت عثمانیہ میں ان تمام محاصروں کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی یقین پر 11 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا۔ مستند امام حنبل کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، اور فوج بھی خوب ہے، اس کا امیر بھی خوب ہے۔ نیز بخاری، مسلم اور مستند ابن حنبل میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو کیسر کے شہر میں حملہ آور ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس سعادت اور مغفرت کے حصول کے لیے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 ہجری 668 عیسوی میں ایک لشکر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس مہم میں بہت سے صحابہ کرام نے بھی شرکت فرمائی تھی، مثلا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سامت، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس لشکر کی سپہ سالار حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض کے نزدیک اس کی قیادت یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ محمد فرید بک نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے 34 ہجری 654 عیسوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں خلافت اور امیر معاویہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا۔ وان ہیمر نے بھی تصریح کی ہے کہ عربوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ پہلی مرتبہ 34 ہجری 654 میں کیا، عیسوی میں کیا، اور اس فوج کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن اور طریقوں سے اس بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ بظاہر فرید بک کے روایت وان ہیمر ہی سے ماخوذ معلوم ہوتی ہے۔ وان ہیمر نے مسلمانوں کے دوسرے محاصرے کی تاریخ 47 ہجری 667 درج کیا اور یزید بن معاویہ کو سالار عسکر لکھا ہے۔ فرید بک نے بھی یہی نقل کیا ہے، لیکن وہ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا زمانہ بتاتے ہیں، حالانکہ آپ اس محاصرہ سے 7 سال قبل 40 ہجری میں شہید ہو چکے تھے۔ بہرحال تیسرا محاصرہ وان ہیمر اور فرید بک کے روایت کی روح سے 52 ہجری 672 عیسوی میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمان نے 97 ہجری 715 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پھر 5واں حملہ خلیفہ شام کے عہد میں سن 121 ہجری 739 عیسوی میں ہوا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے 19 نمبر قسط کو۔ اللہ حافظ۔